رضوان ہیں اور رضوان صاحب سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں. جی رضوان صاحب 6 سال کی ہیں دعا؟ جی 6 سال. اچھا جی کچھ بتائیں گے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. عامر بھائی میری بچی کی پیدائشی طور پہ جو ہے ان کے کان ایک دکھائیں گے ذرا، دکھائیں کیمرہ اس کو، ان کانوں کو لے کر. جی ان کا کان بھی بالکل بند ہے اور چھوٹا ہے، اور ان کی بونگ جو ہوتی ہے اندر جبڑا وہ چھوٹا ہے، اور ان کے دانت ٹیڑھے میڑے ہیں. اچھا تو میں عامر بھائی جتنی میری اسات تھی میں اتنا کروا سکا. میں آغا خان میں ان کے کروا رہا ہوں. آغا خان میں ڈاکٹر مبشر فدا ہوتے ہیں. جی تو ان سے میں ان کا جب تک میں کروا سکتا تھا میں کروایا. میں خود کیمرہ آپریٹر تھا، مووی وغیرہ بنا کے اپنے گھر کا گزر بسر کر رہا تھا. لیکن پھر میرے کیمرے گن پوائنٹ پہ چھن گئے، اور گن پوائنٹ پہ کیمرے چھن لیے؟ جی میرے 2 مرتبہ میرے کیمرے گن پوائنٹ پہ چھن گئے. پھر ایک میرا کیمرہ تو میں نے بیچ کے اپنی بچی کے کچھ ٹیسٹ ویسٹ کروائے. تو اب میرے پاس ایک نوکری کر رہا ہوں، 6,000 روپے کی نوکری کر رہا ہوں میرے بھائی. تو اگر میرا اپنا گھر ہوتا تو میں گھر بیچ کے میں اپنی بچی کا علاج کروا لیتا. لیکن عامر بھائی میرے پاس میرا گھر بھی نہیں ہے. تو میں جس طرح اس 6,000 میں یا تو میں بچی کو پڑھا لوں یا ان کا علاج کرا لوں یا اپنا گھر چلا لوں. تو عامر بھائی وہ بھی 6,000 کی نوکری ہے، اس میں بھی مجھے کبھی 5,000 ملتے ہیں، کبھی 5.5 ملتے ہیں. تو اس طرح کا ہوتا ہے عامر بھائی. تو اب میں اتنا پریشان ہوں، بس دعائیں کرتا تھا ہر نماز کے بعد. اللہ میاں نے آپ کو فرشتہ بنا کے آپ کا پروگرام میں نے دیکھا، اور میں بہت دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام، آپ کے سارے پروگرام میں دیکھتا تھا. تو بس دعا کرتا ہوا آیا اور آپ کے پاس پہنچا ہوں. کتنا اخراجات اس پہ آئیں گے؟ انہوں نے تو عامر بھائی یہ میں نے قسط کروائی تھی اس وقت 2 سال پہلے میں نے دکھایا تھا. تو انہوں نے آغا خان ہاسپٹل کا یہ لکھا ہوا ہے پورا ان کا علاج کا، ڈاکٹر مبشر فدا ہوتے ہیں. جی جی وہی دیکھ رہے ہیں. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ صرف ان کے بریسز لگیں گے تو وہ کم سے کم 2 لاکھ روپے. بریسز سے صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اس میں صرف دانت پہلے صحیح ہوں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس کے بعد ان کا جبڑے میں کلپ وغیرہ لگیں گے. تو وہ پھر کم سے کم وہ 2-2.5 لاکھ بنایا ہوگا، پھر وہ لگا دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ 3 اپنا ان کے ہے بہت پیاری بچی ماشاءاللہ. جی دعا نام ہے سیدہ دعا علی. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی 9 سال کی عمر ہے. پھر وہ ایک کان جو کہ آ کے ایک رک جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی تک وہی سائز رہتا ہے. تو پھر ان کو کریں گے تو اس کے بعد دانت دکھاؤ آپ نے ایسے کرو. یہ دعا آ کریے آ کرو. اچھا. تو عامر بھائی پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کا جو ہے اس میں پوری ان کی سرجری ہوگی، پوری کان لگے گا، پھر پورے چہرے کی سرجری ہوگی. تو اس میں کم سے کم انہوں نے کہا کہ آپ کا 10 سے 12 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا. تو عامر بھائی میں تو جتنا ان کا کرا سکتا ہوں. یقین کریں کہ انہوں نے مجھے 1,300 روپے کا ایکسرا لکھ کے دیا ہے جو میں نہیں کرا پا رہا. آپ یہ جو کیمرے کا کام کرتے تھے؟ جی عامر بھائی. تو یہ کہاں کرتے تھے آپ کا؟ میں عامر بھائی اپنی بچی کے نام سے میں کرتا تھا، دعا کے نام سے، دعا مووی میکر. تو اب وہ میرے پاس کیمرے میرے کچھ رہے نہیں. ایک کیمرہ میں نے بیچ کے تو پھر ان کا تھوڑا بہت کروایا. تو پھر میں نے ان سے بڑی سفارش کری تھی 2 سال پہلے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کیمرہ کتنے کا آتا ہے ایک؟ عامر بھائی کیمرہ تو 65,000 کا بھی آتا ہے، اور کیمرے تو لاکھوں کے بھی آتے ہیں. آپ جو کیمرہ استعمال میں جو استعمال کر رہا تھا عامر بھائی وہ 45,000 روپے کا کیمرہ تھا، اپنا M35. تو میں اس پہ ہی. اور مہینے میں کتنے آپ کما لیتے تھے عامر بھائی اب یہ کہ میرے جو لازمیت ہے کہ مووی میکروں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے حساب سے جب ہمارے پروگرام بنتے ہیں تو کبھی مہینے میں 2 پروگرام آ گئے، 3 آ گئے، کبھی 4 بھی آ گئے بن جاتے. تو عامر بھائی اس میں میرا اچھا ہو جاتا تھا کہ اس میں میرے 10-12 ہزار روپے میرے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو میرا اللہ کا شکر ہے گھر جاتا اب آپ کے پاس کیمرہ نہیں، لیکن اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. اب ایک نوکری کر رہا ہوں میں. بھابھی کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں عامر بھائی بس نوکری بس ایسی ہے، بس پرائیویٹ نوکری ایسی ہوتی ہے، بس تھوڑا سا یہ ہو جائے ذرا مسئلہ حل گھر کا. اب عامر بھائی میری کمپنی والوں نے یہی کہا تھا کہ اپنا تنخواہ مل جائے گی. تو میں نے کہا کچھ بچی کا کر لوں گا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں 6 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے. میں ایک بٹن کی کمپنی میں کام کرتا ہوں. اس میں کیمرے کا کیا کام ہے؟ نہیں عامر بھائی اب کچھ بھی نہیں رہا تھا تو پھر میں جاب ڈھونڈ رہا تھا. اگر آپ کو کیمرہ مل جائے تو پھر کریں گے آپ؟ میں عامر بھائی بالکل. میں تو بلکہ میں نے سما چینل میں بھی اپلیکیشن دی. بھابھی کہہ رہی ہیں کہ جاب کریں، آپ کام نہیں کریں، پھر کیمرہ چھن جائے گا. ہاں بس یہ تو ہے عامر بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں. بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، پھر چھن جائے گا. میں تو عامر بھائی جو مجھے نوکری ملے کچھ بھی اب جیسے سب آتا ہے آپ کو، وائٹ بیلنس وغیرہ سب کچھ؟ جی ہاں وائٹ بیلنس تو جی ہاں اس میں پرچر کھولنا. جی اب یہ ہے کہ یہ بڑے کیمرے ہیں، فلٹر والے کیمرے ہیں. تو اب یہ تو تھوڑا سیکھنا پڑے گا ان کا، اور تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا ان کے لیے. لیکن یہ کہ عامر بھائی بس میں تو چاہ رہا تھا کہ میں نے ARY میں بھی اپلیکیشن دی تھی، اور میں نے جیو میں بھی دی. جیو میں تو میں بہت چکر لگایا لیکن میرا نہیں ہوا.
اچھا، ایک تو یہ آغا خان کا آپ نے بتایا ہے، اور اس میں مجھے ابھی بتایا گیا ہے جب آپ گفتگو فرما رہے تھے جی کہ آپ کی بیٹی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے 3 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے. بہت شکریہ، اللہ ٹھیک ہے آپ نا؟ کو خوش رکھے. تو ایک تو یہ کہ آپ وہ بریسز وغیرہ لگوانا شروع کریں. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جناب. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ یار نام نہیں بتاؤں گا. یار نام نہیں پوچھوں گا میں، آپ بتائیے. جی جی. تو اس بچی کے لیے جو ہے، ہلو جی جی سن رہا ہوں آپ کو میں. ہاں 2 لاکھ روپے بھیجوں گا. اچھا ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ اس کا آپ کو اجر دے. اور 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے. بہت ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں عشرت ندیم بات کر رہی ہوں. جی جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جویدی کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں. تو میرا سینٹر ہے اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے. ہاں ہاں. تو اس میں ان کی اسپیچ تھراپی، بیہیویئر تھراپی میں کروا سکتی ہوں. تو جو طریقہ کار ہے مجھے بتا دیجیے گا. اور سارے فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ذریعے علاج ہوتا ہے یہ. اچھا، تو آپ کا یہ کہاں پر ہے انسٹیٹیوٹ؟ جی میرا یہ روزی گوٹ میں ہے، اسپیشل ایجوکیشن سینٹر. ہاں کون سے علاقے میں؟ یہ روزی گوٹ. روزی گوٹ. جی اچھا جی. بھیج دیں گے آپ اگر یہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکتا ہے. آپ تیار ہیں ملنے ان سے؟ ملاقات کر لیتے. میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر ان کو دے دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہتر. اور انشاءاللہ 27ویں شب کو ہم آپ کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے. آ جائیں جی. بس دعا کرنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں. لیکن 27ویں شب کا آپ نے ذکر کیا، میں ایک آپ کو خبر بتا دوں. بس وہ خبر یہ ہے کہ رجسٹریشن اب ختم ہو گئی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے پہلے سے مہمان ہوں. اچھا پہلے سے میں ویسے جو آپ کرانا چاہ رہے ہیں اب ختم ہے، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں آ چکی ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا جی بہتر. آپ ضرور تشریف لائیے گا ضرور. تو پھر 5 لاکھ روپے تک کا تو انتظام ہو گیا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ. اور ابھی بھی میں ایک آفر آپ کو کرتا ہوں، پھر سوچ لیں آپ. جاب کا تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چینلز وغیرہ، جی عامر بھائی ہے نا، یہ تنخواہ نہیں دیتے لوگ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یا تو پرائیویٹلی کام کر لیں. ٹھیک ہے نا. میں بھابھی کا تھوڑا سا خوف ہے، لیکن اگر یہ نکل جائے میں کیمرہ آپ کو دلا سکتا ہوں. عامر بھائی میرے ساتھ حادثے ایسے ہو چکے ہیں کہ میں خود بھی ڈر گیا ہوں ان سے. کیونکہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں وائرمین میں مل جائے مجھے. میں سما میں نے کہا کہ مجھے وائرمین میں مل جائے. میں بہت سے لوگوں کے پاس گیا عامر بھائی. اور اب میرے جس طرح میں مارکیٹنگ کی جاب کر رہا ہوں عامر بھائی، تو میری بائک ایسی ہے کہ میں اکثر کبھی کسی کی بائک لے کے جاتا ہوں، کبھی کسی کی بائک لے جاتا ہوں. نہیں تو آپ کیمرے آپ کو دلایا جائے تو آپ دوبارہ وہ کام نہیں کریں گے؟ نہیں میں کام بالکل کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. لیکن بس ایک ڈر ہے کہ 2-3 مرتبہ عامر بھائی ایسا ہوا ہے کہ بس مجھے جب میرے یہاں رکھی گئی پستول تو میں عامر بھائی میری بالکل روح فنا ہو گئی سن تھی. رہے ہیں بہروز بھائی؟ اب کیا کریں لوگ، اس شہر کے لوگ کریں کیا؟ کچھ بولیے نا. بس آپ ان کی سب سے اچھی، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس تو ہے، جی عامر یہ کیمرہ کر چکے ہیں جی. ویڈیو کا کام. تو اگر آپ گزارش کریں اے آر وائی سے تو ان کو کیبل بوائے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو رکھوا دیں، کچھ ان کا چل جائے. چلیں آپ کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا. بہت شکریہ عامر بھائی، اللہ آپ کو ٹھیک خوش ہے. رکھے. چلیے. بہت شکریہ. آپ کو یہاں پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا کیمرے کا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عامر بھائی. اوکے جی بہت شکریہ. اچھا جی. بہروز بھائی کا حکم تھا سر آنکھوں پہ. یہ آپ کے لیے یہ ہبہ انور ہے، انہوں نے آپ کو یہ دیا ہے. باقی آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے لیے، اور یہ اس میں راشن کارڈ ہے. راشن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. کم از کم اس سے آپ کو ایک سکون مل جائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ. بس آپ دعا ہمارے لیے بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے. عمرہ بھی ہو جائے گا. پہلے یہ سارے کام ہو جائیں، بچی صحتیاب ہو جائے، پھر اظہار تشکر کے طور پر آپ ضرور جائیے. بس یہی ہماری خواہش ہے کہ بچی اچھی ہو جائے. میں انشاءاللہ خود انتظام کراؤں گا آپ کے لیے. بچی اچھی ہو جائے پہلے. ٹھیک ہے نا. رسول پہ میں نے ہر بڑے مزار عمرے میں تو میں ویسے بھی چونکہ میں خود نہیں جاتا ہوں نا رمضان میں، تو میں بھیجتا رہتا ہوں. انشاءاللہ یہ کہ آپ کی بچی مگر بہتر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بڑی دلی خواہش عامر بھائی کہ ہم روزہ رسول پہ حاضر ہیں. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. آپ کا بلاوا ہے، سرکار کا بلاوا ہے، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. خواب بھی دیکھا تھا تو میں نے خواب میں اپنا، آپ یقین کریں کہ میں روزے میں ہوں، اور میں نے جو خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا بیت اللہ شریف کو دیکھا اور روزہ رسول کو دیکھا. اتنا چمکتا دمکتا میں نے دیکھا کہ بلکہ میں نے ان کو وائف کو بھی بتایا کہ میں نے کہا ایسا میں نے خواب دیکھا. ضرور انشاءاللہ ہوگا. ضرور ہوگا. یہ ایک اور آپ کے لیے کسی نے دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. موبائل چاہیے مسلسل، اماں موبائل
चलें इंशाल्लाह जी, अभी पहले इसका इलाज करा देना, बेहतर है। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उसके बाद है लौहे कुरानी। आज लौहे कुरानी में इनामात बड़े अच्छे आए हैं, जे भाई ने अभी रखवाए हैं माशाल्लाह। जे भाई थैंक यू, बड़े अच्छे अच्छे इनामात आपने रखवाए हैं। और वक्फ़ा पहले ले लें, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह